میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، دین اسلام اور قرآن مجید کی تعلیمات خوب توجہ دلاتی ہیں کہ معاشرہ بدعنوانی سے اور ایک دوسرے کے حق تلفی سے محفوظ ہو، اس لیے کہ معاشرے میں بدعنوانی برائیوں اور خرابیوں کی جڑ ہے۔ اس عنوان کو قرآن مجید میں بارہا اس کا ذکر فرمایا کہ ناپ تول میں انصاف سے کام لو، ناپ تول میں کمی نہ کرو، ترازو کا ذکر قرآن میں بارہا ہے، اور وہ علامت ہے عدل و انصاف کا، اور اس بات کی علامت ہے کہ ایفائے حق، دوسرا حق کا حق پورے طور پہ ادا کرو۔ اس لیے کہ جب معاشرے میں بدعنوانی بڑھتی ہے تو ہر شخص پریشان ہوتا ہے۔ ہر ایک تکلیف میں آ جاتا ہے، اس نے فلاں کا حق ضائع کیا، اور فلاں نے فلاں کا حق ضائع کیا، اور فلاں نے فلاں کا حق ضائع کیا۔ اخیر جیت صرف شیطان کی ہوتی ہے، وہی خوش ہوتا ہے۔ معاشرے میں آج دوہرے پیمانے ہیں کہ مجھے تو اپنا حق پورا ملے، اور جب حق دینے کی بات آتی ہے، دوسرے کے ساتھ انصاف کرنے کی بات آتی ہے، تو میرا پیمانہ بدل جاتا ہے۔ آج پوری زندگی اس حق تلفی کا شکار ہے، شوہر بیوی کے ساتھ، بیوی شوہر کے ساتھ، انتظامیہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ، اور ماتحت اپنی ذمہ داریوں کے معاملے میں کتنا انصاف کر رہا ہے۔ بڑا چھوٹے کے ساتھ، چھوٹا بڑے کے ساتھ حق کی ادائیگی میں کتنا عدل و انصاف سے کام لے رہا ہے۔ ہم تو بس اوقات کیا ہوتا ہے کہ بڑی بڑی بدعنوانیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں، حالانکہ یہ بڑی بدعنوانیاں ذریعہ وجہ ہوتی ہے۔ ہر گھر میں اور ہر معاشرے کے ہر حصے میں، ہر شعبے میں جب بدعنوانی ہوتی ہے تو پھر بدعنوانیاں وہاں جڑ پکڑتی ہیں، اور وہ قد و قامت ان کی اختیار کر لیتی۔ ورنہ اگر معاشرہ اپنے دائرہ اختیار میں دیکھ لے کہ آیا میری زندگی میں کہیں یہ بدعنوانی ہے تو نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک شخص آئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، احب ان اکون اعدل الناس، میں انصاف کی زندگی گزارنا چاہتا ہوں، کسی کا حق ضائع نہ ہو، کسی کے حق تلفی نہ ہو، کسی کے ساتھ بدعنوانی نہ ہو، انصاف کی زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، پھر پیمانہ ایک ہی رکھنا، پھر پیمانہ ایک ہی رکھنا، پھر پیمانے دو نہ رکھنا، کہ جب اپنا حق لینا چاہتے ہو اور دوسروں سے اپنے معاملے میں رویہ چاہتے ہو، اور چاہتے ہو کہ فلاں تمہارے ساتھ ایسا معاملہ کرے، تو تم عدل و انصاف میں بڑی باریکی سے کام لیتے ہو،
اور جب تم خود دوسرے کے ساتھ حق دینے کی بات آتی ہے، معاملہ کرنے کی بات آتی ہے، رویہ اختیار کرنے کی بات آتی ہے، طرز عمل کی بات آتی ہے، تو تمہارا رویہ کیسا ہوتا ہے؟ یہ دو علیحدہ علیحدہ پیمانے نہ رکھنا۔ اگر واقعی انصاف کی زندگی گزارنا چاہتے ہو پھر معنی ایک ہی ہو وہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیمانے کا معیار یہ بتایا، احب للناس ما تحب لنفسک تکن اعدل الناس۔ اس کا پیمانہ یہ ہے کہ جو تم اپنے لیے چاہتے ہو پھر وہی دوسرے کے لیے بھی کرو۔ تم جو عدل و انصاف اپنی اہلیہ سے اپنے لیے چاہتے ہو، آیا اس عدل انصاف پر تم اپنی اہلیہ کے لیے اتر رہے ہو؟ تم جو اپنے ماتحتوں سے عدل و انصاف چاہتے ہو، کیا تم ان کی جو ان کا حق ہے اس میں انصاف پہ اتر رہے؟ آج معاشرے میں پیمانے الگ الگ ہیں، جس سے بدعنوانی نے آج جڑ پکڑ لی ہے۔ مجھے وہاں تو نظر آتا ہے کہ فلاں شخص نے بڑی حق تلفی کی ہے، لیکن جب میں اپنی زندگی کا جائزہ لوں تو آیا میں جو دوسروں کے ساتھ زندگی میں میرے معاملات ہیں، جو میرا زندگی میں دوسروں کے ساتھ معاشرت ہے، جو میرا دوسروں کے ساتھ رہن سہن ہے، کیا اس میں میں انصاف سے زندگی گزار رہا ہوں؟ کیا عدل و انصاف ہے؟ اگر صرف بدعنوانی کے میں ڈھنڈورا پیٹتا رہا ہوں تو اس سے تو بدعنوانی ختم نہیں ہو۔ بدعنوانی تو اسی سے ختم ہوئی ہے کہ میں اپنے دائرہ کار میں عدل و انصاف کے اس معیار پہ آ رہا ہوں اور کوشش کر رہا ہوں۔ تو ظلم کی ایک سیاہ زندگی تو کم ہو جائے گی، کچھ اندھیرا تو کم ہوگا، کچھ اس ظلم کا اور اس بدعنوانی کا کچھ اندھیرا تو کم ہوگا، لیکن محض اس کے تذکرے کرنے سے تو بدعنوانی ختم نہیں۔ تو مسلمان کو تو اس کا دین، اس کا مذہب تعلیم ہی یہی دیتا ہے کہ تیری زندگی کتنی عدل و انصاف پہ ہے، تو کتنا انصاف کر رہا۔ بلکہ حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ان کی دعوت کا اور انسانیت کی تربیت کا ایک بڑا موضوع یہی تھا کہ جب تمہارا دوسرے کے ساتھ معاملہ ہے تم دیکھو کہ اس معاملے میں تم انصاف کر رہے ہو، اور اس انصاف کا معیار یہی ہے کہ یہی اگر تمہارے ساتھ کوئی کرے تو کیسا لگے گا۔ یہ ایک معیار ہے کہ جو رویہ، جو طرز عمل، جو لین دین کا انداز میں اختیار کر رہا ہوں، اگر کوئی میرے ساتھ ایسا ہی کرے تو کیسا لگے گا؟ کیونکہ آج معاشرے میں پیمانے میں نے بہت بنا لیے، تو مجھے سب کی ناانصافی اور بدعنوانی نظر آ رہی، اور میں جو اپنے دائرہ زندگی میں خود اس حق تلفی کا شکار ہوں، وہ خامی مجھے نظر نہیں آتی۔ تم بھی اپنے ساتھ والے کے ساتھ تو حق تلفی کر رہے ہو، کسی کا حق مار رہے ہو، اس پہ نظر نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان تو خائن نہیں ہوتا، بدعنوان نہیں ہوتا، ظالم نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ظلم ہے
کسی کا حق مارنا، کسی کے ساتھ ناانصافی کرنا، کسی کے حق تلفی کرنا، یہ ظلم ہے، یہ بد اخلاقی ہے، بد اخلاقی۔ آج دنیا میں ساری حقیقتیں مری جا رہی، اخلاقیات مری جا رہی، قدریں مری جا رہی۔ ایک حقیقت دنیا میں زندہ ہو رہی ہے، وہ کیا؟ کہ میں کس طرح نفع اٹھا لوں، مجھے کیسے راحت مل جائے، مجھے کس طرح فائدہ ہو جائے۔ باقی قدریں مر گئی، اخلاقیات ختم، ضمیر ختم ہو گیا۔ باقی ہر چیز منڈی میں بک رہی ہے اس غرض میں کہ مجھے نفع ہو جائے، میں کیسے فائدہ اٹھا لوں، مجھے زیادہ راحت مل جائے۔ معاشرے میں یہ مصیبت آ جائے تو معاشرے میں ہر شخص تکلیف میں آ جاتا ہے، کوئی زندگی گزارنے کا طریقہ ہی نہیں ہے۔ ہر شخص کو پھر اس معاشرے اور سوسائٹی سے تکلیف ہونے لگتی ہے، کیونکہ ہر آدمی اپنا نفع سوچ رہا ہے، دوسرے کے ساتھ کچھ بھی ہو رہا ہو، اس کی عزت نفس مجرور ہو رہی ہو، اس کا حق ضائع ہو رہا ہو، اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہو، وہ اندر سے تکلیف میں آ رہا ہو، اسے کوئی پرواہ نہیں۔ تو اس سے تو معاشرہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتا ہے۔ تو ہمارے دین کا اور ہماری مسلمانی کا ایک بڑا حق ہے مسلمان پر کہ وہ اپنی زندگی عدل و انصاف پہ لے کے آئے۔ یہ عدل و انصاف پہ لے کے آنا یہ اسلام کے اخلاق میں سب سے ادنا درجے کا خلق ہے۔ اعلیٰ درجے کا تو اس سے آگے ہے کہ احسان کرنا، ہمدردی کرنا، کوئی نہ دے تب بھی اس کے ساتھ بھلائی کرنا، تو اعلیٰ درجے کا ہے۔ لیکن ادنا درجے کا خلق اسلام کا ہے کہ میاں کم سے کم انصاف تو کرو، ظالم تو نہ بنو، یہ ادنا درجے کا ہے کہ میری زندگی سے، اس لیے کہ شعبہ جب انسان انسانوں کے ساتھ رہتا ہے تو ضرور اس کا ہر ایک سے معاملہ پڑتا ہے، بیوی سے پڑتا ہے، شوہر سے پڑتا ہے، ماں باپ سے پڑتا ہے، اولاد سے پڑتا ہے، ماتحتوں سے پڑتا ہے، اپنے ادارے کے ذمہ داروں سے پڑتا ہے، لین دین بازاروں میں پڑتا ہے۔ صاف اگر وہ زیادتی کر رہا تو اللہ میاں کہہ رہا ہے ویل للمطففین، بڑی بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو دوسروں کے حق تلفی کرتے ہیں، ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، یعنی ان کا حق ضائع کرتے ہیں، اس میں عدل و انصاف نہیں کرتے۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب اپنے حق کی بات آتی ہے بڑا تیز ترار، بڑا تیز ترار، ذرا بھی ترازو جھکنے نہیں دیتا، بڑا تیز ترار۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب دوسروں کے حق کی بات آتی ہے وہاں بڑی ناانصافی کرتا ہے، وہاں بڑی زیادتی کرتا ہے۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ایسے لوگوں کے لیے بڑی بربادی ہے۔ اس لیے کہ یہ معاشرے کی خرابی میں اور معاشرتی برائیوں اور خرابیوں میں یہ طرز عمل بنیادی ہے، یہ جڑ ہے۔ ہر آدمی اپنا نفع دیکھ رہا ہے، اپنا فائدہ سوچ رہا ہے، اپنی راحت دیکھ رہا ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں کہ یہ اخلاقی لحاظ سے بھی ٹھیک ہے، انسانیت کے لحاظ سے بھی ایسا ہو سکتا ہے، اس کی ان چیزوں کی اب کوئی قیمت نہیں رہی، وہ تو صرف نفع دیکھتا ہے کہ میرا اس میں فائدہ کس میں ہے۔
یہ نا انصافی جب معاشرے میں بڑھتی ہے میرے عزیزو تو معاشرے میں ہر آدمی تکلیف میں آتا ہے. ہر آدمی، ہر گھر میں، ہر گلی میں اور ہر بازار میں پھر تکلیف بڑھتی. سچی بات یہ کہ آج انسان چیزوں سے اور دواؤں اور غذاؤں سے اتنا بیمار نہیں ہوتا جتنا انسان کو آج انسان بیمار کر رہا ہو. جہاں جاتا ہے اس کو پریشانی ہی پڑتی ہے. سامنے والا اسے راحت نہیں دیتا، پریشان ہی کرتا ہے اپنے طرز عمل سے، اپنے رویے سے، اپنی زیادتی سے، اپنی گفتگو سے، اپنی بد اخلاقی سے. وہ بیچارہ کہیں جائے، گھر میں جائے، باہر جائے، اس کا دماغ گرم ہی رہتا ہے. ظاہر جسم کتنی گرمی برداشت کرے گا، بیمار تو ہوگا. یہ بد اخلاقی کا نتیجہ ہے. دیکھیں معاشرہ اخلاقیات سے، اسلامی اقدار سے، اسلام کے عدل و انصاف کی خوبیوں سے جب معاشرہ خالی ہوتا چلا جاتا ہے تو وہاں ہر آدمی تکلیف میں رہتا. ہر آدمی تکلیف میں رہتا. تو میرے عزیزو، یہ بھی ہمارے دین کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، بہت، اور اس لحاظ سے بہت نازک ہے اور سنگین ہے کہ اس میں دوسرے کا حق جڑا ہوا ہے. اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے. اس لحاظ سے یہ اور سنگین ہے، کسی اور کا حق ضائع ہو رہا، اس میں کوتاہی ہے. حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے مسلمان خطبہ جب جمعہ پڑھاتے تھے اور پڑھا رہے ہیں تو ایک آیت ہر جمعے میں پڑھتے ہیں. تمام خطبہ تقریبا پوری دنیا میں ایک آیت پڑھتے ہیں اور اس میں اسی کا پیغام ہے، ان اللہ یأمرکم بالعدل. اللہ تعالیٰ تمہیں انصاف کی تلقین کرتا ہے. اور اس انصاف کا تمہاری پوری زندگی سے تعلق ہے، صرف بازار میں ناپ تول میں نہیں. جو بھی تمہارے ساتھ زندگی میں رہ رہا، جو بھی تمہارا پڑوسی ہے، جو بھی تمہارے ساتھ زندگی کے سفر میں ساتھ ہے، انصاف کہ تمہارے اس طرز عمل میں یہ آیا عدل پہ ہے تو اس کا پیمانہ کیا ہے؟ کیا تمہارے ساتھ کوئی اگر ایسا کرے تمہیں کیسا لگے گا؟ اگر کوئی اور ایسا کر رہا ہو تمہیں پسند آئے گا؟ یہ دوہرے پیمانے ہیں بھائی، یہ دوہرے پیمانے ہیں جو ہمارے معاشرے میں چل نکلے ہیں. اس سے بدعنوانی، اس سے حق تلفی، اس سے ہر شخص معاشرے میں تکلیف میں رہنے لگتا. اور اس سے بڑی مصیبت ہی ہوئی کہ ہم یہ سمجھ بیٹھے کہ اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں. اور اس پہ میں کبھی معافی بھی نہیں مانگتا کہ غلطی ہو رہی ہے. تو میرے عزیزو، اس سے تو معاشرہ تکلیف در تکلیف میں مبتلا ہوتا رہے گا اور میری دینی زندگی اپنی حقیقت اور روح سے خالی ہوتی چلی جائے. اس لیے کہ دین کا تہائی، بلکہ دین کے تین حصے اس کا تعلق مخلوق کے ساتھ انصاف کرنے سے ہے، حقوق العباد سے ہے. 3 حصے ہمارے دین کے، اس کا تعلق مخلوق کی حقوق کی ادائیگی سے ہے. ایک حصہ عبادت کا، 3 حصے کا تعلق لوگوں کے معاملات کے ساتھ ہے، لوگوں کی معاشرت کے ساتھ ہے، لوگوں کے ساتھ رہن سہن کے ساتھ ہے. اگر وہاں نا انصافی آئی تو دین کے 3 حصے
صفر. یہ ایسی سنگین بیماری ہے اور ایسا سنگین گناہ ہے کہ دینداری اپنی موت مر جاتی. اللہ تعالیٰ بھائی عدل و انصاف کی زندگی اور پورے دین پہ چلنا ہم سب کے لیے آسان فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، دنیا میں اس طرح رہو گویا تم اجنبی ہو یا راہ چلتا مسافر. یہ حدیث انسان کو دنیا کی اصل حقیقت سمجھانے کے لیے کافی ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملے میں زندگی کا پورا فلسفہ بیان فرما دیا. دنیا کو گھر نہ سمجھو بلکہ راستہ سمجھو. یہاں قیام نہیں، یہاں گزر ہے. یہاں ٹھہراؤ نہیں، یہاں سفر ہے. مگر انسان کی سب سے بڑی بھول یہی ہے کہ وہ راستے کو منزل سمجھ لیتا ہے. اجنبی وہ ہوتا ہے جو کسی شہر میں وقتی طور پر ٹھہرا ہو. وہ وہاں گھر بنانے کی فکر نہیں کرتا، وہاں کے جھگڑوں میں نہیں پڑتا، وہاں کی نمود و نمائش میں وقت ضائع نہیں کرتا. اس کی نظر صرف اس دن پر ہوتی ہے جب اسے واپس جانا ہے. اور مسافر تو اس سے بھی آگے ہوتا ہے. وہ تو رکتا ہی نہیں، بس چلتا رہتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مومن کی کیفیت دنیا میں ایسی ہونی چاہیے. آج ہم دنیا میں ایسے جینے لگے ہیں جیسے ہمیں یہی ہمیشہ رہنا ہو. ہم ایسے منصوبے بناتے ہیں جیسے موت کوئی حقیقت ہی نہ ہو. ہم ایسے جھگڑتے ہیں جیسے کبھی حساب نہیں دینا. ہم ایسے گناہوں میں ڈوبتے ہیں جیسے کبھی قبر میں نہیں جانا. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ہر دن ہمیں منزل سے قریب کر رہا ہے اور ہمیں خبر بھی نہیں. یہ حدیث ہمیں دل سے دنیا کو نکالنے کی دعوت دیتی ہے، ہاتھ سے نہیں. دنیا ہاتھ میں ہو تو کوئی حرج نہیں، مگر دل میں آ جائے تو یہی ہلاکت ہے. اجنبی کے پاس سامان ہوتا ہے مگر دل نہیں لگاتا. مسافر کے پاس زیادہ راہ ہوتا ہے مگر بوجھ نہیں باندھتا. مومن بھی دنیا سے اتنا ہی لے جتنا وہ سفر کے لیے ضروری ہو، اس سے زیادہ نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی اس حدیث کی عملی تصویر تھی. آپ کے پاس اختیار تھا، طاقت تھی، چاہیں تو دنیا جمع کر لیتے، مگر آپ نے سادگی کو اختیار کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر نشان پڑ جاتے تھے. کئی دن چولہا نہیں جلتا تھا مگر دل مطمئن تھا، آنکھیں روشن تھی کیونکہ دل دنیا سے آزاد تھا. یہ حدیث ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ دنیا کی تکلیفیں، آزمائشیں اور محرومیاں اصل میں نقصان نہیں. مسافر راستے کی دھوپ گرد تھکن پر نہیں روتا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ سب وقتی ہے. اسی طرح مومن دنیا کی مشکلات پر دل نہیں ہارتا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اصل آرام آگے ہے. آج انسان کی بے چینی کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ دنیا کو ہمیشہ رہنے والی سمجھ بیٹھا ہے. اسی لیے تھوڑا سا نقصان اسے توڑ دیتا ہے، ذرا سی بات اسے بکھیر دیتی ہے. اگر اسے یہ یقین ہو جائے کہ میں یہاں مسافر ہوں تو وہ بہت سی باتوں پر خاموش ہو جائے، بہت سی چیزوں کو نظر انداز کر دے اور بہت سے جھگڑوں سے بچ جائے. یہ حدیث ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ اصل تیاری دنیا کی آرائش نہیں بلکہ آخرت کا زاد راہ ہے. مسافر سامانی سفر تیار کرتا ہے، راستے کے ہوٹل کو سجاتا نہیں. مومن کو بھی اپنی نماز، اپنے اخلاق، اپنے اعمال، اپنے دل کی صفائی پر توجہ دینی چاہیے کیونکہ یہی چیزیں اس کے ساتھ جائیں گی. اگر انسان اس حدیث کو اپنا اصول بنا لے تو اس کی زندگی بدل جائے. وہ حسد سے بچے گا، لالچ سے بچے گا، حرص سے بچے گا کیونکہ مسافر دوسروں کے گھروں کو دیکھ کر حسد نہیں کرتا. وہ جانتا ہے کہ یہ سب اس کا نہیں. آخر میں یہی حقیقت ہے کہ دنیا ایک مختصر قیام گاہ ہے. جو یہاں دل لگا بیٹھا وہ خسارے میں رہا اور جو یہاں مسافر بن کر رہا وہ کامیاب ہو گیا. عقل مند وہی ہے جو اس حدیث کو صرف سنے نہیں بلکہ جیے. اللہ ہمیں دنیا میں اجنبی اور مسافر بن کر جینے کی توفیق دے، دل کو دنیا کی محبت سے آزاد کرے اور ہمیں آخرت کی تیاری کرنے والا بنا دے.